فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی دی اور زندگی میں اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، ایمان کی دولت دی اور اس ایمان دے کر ایمان کا احساس اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔ ابھی جو عشرہ چل رہا ہے، اس عشرے کی فضیلت کے متعلق میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس عشرے کی راتوں کی قسم اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کھائی ہے۔ اس لیے رمضان کے بعد سب سے افضل دن اور رمضان کی راتوں کے بعد سب سے افضل راتیں، اور بعض تو یہ بھی کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی راتیں افضل ہے اور عشرہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں یہ دنوں میں افضل ہے۔ بہرحال یہ جو مہینہ ہے، یہ جو عشرہ ہے، یہ جو ایام ہے، یہ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی سنتوں کو یاد کرنے کا اور ان کو تازہ کرنے کا، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی محبت میں قربانیاں دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی محبت میں سب کچھ لٹا دیا۔ جب بیٹے تھے تو باپ کو چھوڑ دیا، اور جب باپ بنے تو اللہ کے لیے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ قربانی جو ہے، قربانی پہلی امتوں پر بھی تھی اور اللہ رب العزت نے ہمیں بھی دی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل کے اندر لڑائی ہو گئی، اس کو قرآن مقدس نے بیان کیا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ ان پر بھی قربانی تھی۔ اور دوسرے مقام پر جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی، اللہ رب العزت نے اس کے اندر بھی ارشاد فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ بہیمۃ الانعام 8 قسم کے جانوروں کی قربانی کی جائے۔ اور سورہ کوثر کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اس سے بھی پتہ چلتا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے اور وَانْحَرْ سے مراد عید کے دن قربانی کرنا ہے۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، کہ یہ عید الاضحیٰ کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ تمہارے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اس پر کیا ملے گا؟ فرمایا قال بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ ایک صحابی نے دور سے کھڑے ہو کر پوچھا قالوا فما الصوف فیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس اون والا دمبا ہے یا بھیڑ ہے تو اسے کیا ملے گا؟ قالوا فما الصوف فیہا قال بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، کہ ہر صوف کے ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت نیکی عطا فرمائیں گے۔
تو ایک اور روایت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یحضر مصلانا، کہ جس پر قربانی واجب ہو، صاحب نصاب ہو، اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز نہ پڑھنے آئے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں نقل کیا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الی اللہ من احراق الدم، کہ قربانی کے دن، یوم نہر کے دن سب سے محبوب عمل جس کو اللہ رب العزت پسند فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے، وہ ہے من احراق الدم، اس دن خون کا بہانا، جانور کو ذبح کرنا۔ تو قربانی جو ہے ہر اس شخص پر فتوی عالمگیری کے اندر بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جس کو لکھا ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ جو شخص صاحب نصاب ہو، یعنی اتنے مال کا مالک ہو جتنے پر اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اس پر قربانی کا کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے؟ ہم علماء سے سنتے ہیں کہ 52 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا ان دونوں کی مقدار کیا مراد ہے کہ بھائی یا تو 52 تولہ چاندی کے برابر پیسے ہو یا 7.5 تولہ سونے کے برابر پیسے ہو۔ یہ اس زمانے میں دونوں کی قیمت تقریباً برابر ہوا کرتی تھی، اور آج ہم دیکھیں چاندی 52 تولہ 52.5 تولہ تقریباً 50,000 کی یا 45 یا 44,000 کی آ جائے گی، جبکہ سونا 1 تولہ 58,000 یا اس سے 58,000 کا تو 10 گرام آتا ہے، اس سے بھی زائد ہے، اور 12 گرام میں 1 تولہ بنتا ہے، تو اس سے بھی زائد قیمت ہے۔ پتہ چلا کہ زمین و آسمان کا فرق آ گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ سونا ہے یا نقد ہے 52 تولہ یعنی 50,000 کے قریب ہو گیا تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ نہیں کہ سونا تو 2-3 تولہ ہی ہے، چاندی تو ہے نہیں ہمارے پاس، زکوٰۃ یہ نصاب ہی نہیں۔ اگر اس کی مقدار چاندی کے برابر آ گئی زکوٰۃ آپ پر واجب۔ اور قربانی کے مسئلے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے اس کا جو معیار جو ہے یہ غریب پر ہے، مالدار سے لے کر غریب کو دیا جائے گا، تو اس کی بنیاد ہی چھوٹی چیز پر یعنی چاندی پر رکھ دی گئی۔ چاندی کے برابر آپ کے پاس پیسہ ہے یا 1 تولہ سونا ہے آج کے دور میں جس کی قیمت 58,000 یا اس سے بھی زائد بنتی ہے، اور آپ کے پاس اتنے کی آپ ملکیت کے مالک ہے، پھر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ قربانی کے مسئلے میں علماء کے 2 قول ہے۔ ایک قول متقدمین کا ہے، وہ یہ ہے کہ چاندی کے برابر یعنی 50,000 روپے کے آپ مالک ہے، آپ کا سونا ملایا جائے گا، آپ کی نقدی ملائی جائے گی، آپ کے گھر کی چاندی ملائی جائے گی، اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کی تجارت کے لیے ہے، دکان کے اندر جو اشیاء ہے بیچنے کے لیے ہے، یا آپ کے مکانات جو آپ نے بیچنے کے لیے لیے ہیں، یا یہ کہ آپ نے پراپرٹی جو بیچنے کے لیے لی ہے، یہ سب شمار کی جائے گی اور دیکھا جائے گا کہ آپ صاحب نصاب بنتے ہیں یا نہیں بنتے۔ اگر بنتے ہیں تو پھر آپ پر قربانی لازم ہوگی، یعنی 50,000 پر۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں پہ قربانی جو ہے اس کا معیار غربت نہیں ہے، اس کا معیار مالداری ہے، تو پھر یہاں پہ سونے کو معیار بنائے۔ اگر چاندی ہے صرف تو پھر چاندی معیار، سونا صرف ہے تو سونا معیار، دونوں برابر نہیں ہے، یعنی چاندی بھی پوری نہیں سونا بھی پورا نہیں، تو پھر یہاں پہ معیار دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ سونے کو بنایا جائے گا۔ بہرحال زکوٰۃ کے اندر جو ہے یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس چاندی کے برابر پیسے ہیں تب بھی زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور پہلا قول جو ہے قربانی کے متعلق وہ بھی یہی ہے کہ چاندی کے برابر آپ کے پاس قیمت ہے، آپ قربانی کریں گے۔
اور کرنی بھی چاہیے یار. جب 20-20 ہزار کا 50-50 ہزار کا, اور آج کے دور میں تو نوجوانوں کے پاس 1-1 لاکھ کا فون, جب ہم ضرورت کے لیے 1-1 لاکھ کا فون رکھتے ہیں اور 1-1 لاکھ کی گاڑی رکھ سکتے ہیں, تو قربانی کیوں نہیں کر سکتے؟ 10,000 کا بکرا کیوں نہیں لا سکتے؟ چلو ہمارے گھر میں ایک قربانی ہو رہی ہے تو ہم باقی حصہ لیں. حصہ بہت آسان 2,000 میں آ جاتا ہے. اور ایک اور مسئلہ, قربانی گھر میں سے جو صاحب نصاب ہے ہر بندے پر الگ الگ ہوگی. جو صاحب نصاب, اگر بیوی کے پاس مال ہے بیوی اپنی قربانی الگ کرے گی. شوہر کے پاس مال ہے, وہ صاحب نصاب ہے, وہ اپنی قربانی الگ کرے گا. بیٹی بالغ ہے اور اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ صاحب نصاب بن چکی ہے, تو وہ بیٹی اپنی الگ قربانی کرے گی. بیٹا بھی بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے, اس کے پاس اتنا مال ہے, تو بیٹا اپنی قربانی الگ کرے گا. اور گھر میں بہو ہے, اور عام طور پر عورتوں کے پاس اتنا سونا تو ہوتا ہی ہے, تو وہ الگ سے کرے گی. یہ نہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی. پھر بھی لوگ اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ پچھلے سال تو بیوی کی طرف سے کی تھی, اس سال چلو میری طرف سے کر لو. یا کہتے ہیں اس سے پچھلے سال بیوی کی طرف, اس سال میری طرف, پچھلے سال میری طرف ہو گئی, اس سال چلو ہمارے جو بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں ان کے نام پہ کر لو. نہیں, پہلے جس پر واجب ہے وہ اپنی قربانی کرے گا, اس کے بعد پھر چاہے تو اپنے بزرگ جو فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے کر سکتا ہے. حدیث میں ہے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دمبے لے آتے, ایک اپنی طرف سے کرتے اور اپنی طرف سے کرنے کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے, کہ ایک میری طرف سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے. تو پہلے جس پر قربانی واجب ہے اپنی طرف سے قربانی کرے گا. قربانی کے لیے جانور کیسا ہونا چاہیے؟ جانور ایسا ہو جس کے اندر عیب نہ پایا جاتا ہو, یعنی آنکھ اس کی صحیح ہو, یہ نہیں کہ ایک آنکھ میں کانا ہو پھر اس کی قربانی نہیں, یا یہ کہ بکری ہے اس کا ایک تھن بالکل خراب ہو چکا ہے ایک صحیح ہے, تو اس صورت میں اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح بھینس ہے, اس کے 2 تھن خراب ہو چکے ہیں, اس کی قربانی نہیں. اگر ہاں 3 صحیح ہے ایک خراب ہے تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی. اور اسی طرح بکرا لنگڑا ہو گیا ہے اور وہ چلتا ہے لیکن زمین پر پیر کو ٹیک کے چلتا ہے, تو اس صورت میں اس کی قربانی ہو جائے گی. اگر پیر کو ٹیک کے نہیں چلتا ہے, پیر کو اٹھا کے چلتا ہے, تو پھر اس کی قربانی نہیں. اور بکرے کا سینگ ٹوٹ گیا ہے, حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ میرا دمبا ہے, خسی جانور ہے, میں نے اس کو قربانی کے لیے رکھا ہے لیکن اس کا سینگ ٹوٹ گیا ہے, اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سینگ کتنا ٹوٹا ہے؟ اگر جڑ سے ٹوٹ گیا ہے تو پھر تو قربانی نہ ہوگی. اگر جڑ سے نہیں ٹوٹا ہے, کم ٹوٹا ہے اور اتنا ٹوٹا کہ اس کی جو جڑ ہے جو اندر رہتی ہے یہ جڑ اس کی باقی ہے, تو اس صورت کے اندر اس کی قربانی ہو جائے گی, یعنی عیبدار نہ ہو. اور پھر یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو ترمذی شریف میں ہے, اس میں اخیر کے اندر اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں فطیبوا بہا نفسا, خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی. یہ طاب یطیب پارہ نمبر 4 کے اندر بھی استعمال ہوا ہے نکاح کے موقع پر. جس طرح نکاح ہونے کے بعد پہلی رات میں دولہا اور دلہن خوش ہوتے ہیں, جو خوشی وہاں ہوتی ہے قربانی کرنے کے بعد وہی خوشی ہونی چاہیے. یار ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیری ہے, کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے جانور کے گلے پر چھری نہیں پھیر سکتے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جانور کے گلے پر چھری پھیریں تو اپنے نفس کے گلے پر بھی چھری پھیر دیا کریں. نفس کے اندر جو اکڑ پن کہ میں بڑا ہوں, میرے سامنے ان کی کیا حیثیت, فلاں کی کیا حیثیت,
یہ جو ہمارے دلوں کے اندر اکڑ آ چکی ہے اس اکڑ کو بھی ختم کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے قربانی کر کے اگر کوئی بندہ چاہے سارا گوشت اپنے پاس رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے، لیکن علماء نے اس کے آداب میں سے لکھا ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے رکھا جائے، ایک غربا کے لیے، ایک اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب اور اس کے علاوہ اپنے جو پڑوسی ہیں ان کے لیے رکھا جائے۔ اور پڑوسیوں کو جن کے یہاں قربانی نہیں ہوئی ہے ان کے یہاں گوشت پہنچایا جائے۔ اور اچھی بات تو یہ ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں جن کے گھروں میں 5 بندے ہیں 4 بندے ہیں اور سب چاروں پر قربانی واجب ہے تو چاہیے کہ 1-2 قربانی اپنے گھر پہ کر لیں، باقی جو ہے یہ اپنے رشتہ داروں میں غریب رشتہ داروں کے گھر پہنچا دیں بکرا، وہ غریب کے بچے کھائیں گے، آپ نے صلہ رحمی کی اس کا بھی آپ کو ثواب ملا اور آپ کی قربانی بھی ادا ہوئی اس کا بھی ثواب ملا، یہ ڈبل ثواب آپ کو مل گیا، تاکہ ان غریبوں کے یہاں بھی قربانی کا گوشت پہنچے اور ان کے بچے بھی خوش ہو جائیں۔ تو اس لیے جن جن پر واجب ہے وہ تو ضرور قربانی کرے گا، اور جن پر واجب نہیں ہے اور ان کے پاس وسعت ہے، جب ہم 1-1 لاکھ کی گاڑی 1-1 لاکھ کا موبائل ہم اپنے جیب میں رکھ سکتے ہیں تو کیا 10,000 کا 5,000 کا یا 2,000 کا حصہ نہیں لگا سکتے قربانی کا؟ اور سوچیں دل کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں بیٹے کے گلے پر چھری چلائی ہے، اندازہ لگائیں، اللہ نے ہم سب کو اولادیں دی ہے، اولاد والے بیٹھے ہیں، اندازہ لگائیں کہ کتنا مشکل ہوتا، وہ بھی اس وقت جب بچہ لڑکپن کی زندگی کو آ جائے، اس وقت اس کی باتیں، اس کا چلنا، اس کا کودنا کتنا پیارا محسوس ہوتا ہے، پھر بھی ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی ہے، تو کیا ہم اللہ کی محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ، کیا ہم ایک جانور ذبح نہیں کر سکتے؟ تو ضرور بھی ضرور قربانی کریں۔ اور اگر ہو سکے ہمارے پاس پیسہ ہے تو پھر ہمارے رشتہ دار جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں یا دادا دادی وغیرہ جو بزرگ چلے گئے ہیں ان کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، ان کی زمینیں جو انہوں نے بنائی، ان کے پلاٹ جو انہوں نے بنائے آج ہمارے پاس آ چکے ہیں، ان کی ملکیت ہماری ملکیت بن چکی ہے، تو ان کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان پر احسان کریں، ان کے لیے بھی ہم قربانی کریں، ان کو بھی ثواب پہنچائیں۔ اور پھر بھی اللہ رب العزت نے ہمیں وسعت دی ہے، سب سے بڑا احسان اگر کسی کا ہمارے اوپر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، سب سے بڑے محسن ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اگر وسعت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ اللہ رب العزت مجھے بھی آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔